بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قیامت سے پہلے انتہائی آخری وقت میں جنوب کی طرف سے ایک نہایت فرحت افزا ہوا چلے گی، جس کے سبب ہر صاحب ایمان شخص کی بغل میں ایک درد اٹھے گا اور وہ اپنی فضیلت کے حساب سے مرنا شروع ہو جائیں گے، یعنی جو جتنا زیادہ نیک ہوگا اتنی جلدی فوت ہو جائے گا۔ جب تمام اہل ایمان اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے تو اس وقت دنیا پر حبشہ والوں کا غلبہ ہو جائے گا اور پوری دنیا پر ان کی ہی حکومت ہوگی۔ حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں، قرآن کی کثرت سے تلاوت کیا کرو اس سے پہلے کہ اسے اٹھا لیا جائے۔ لوگوں نے دریافت کیا، اس مصحف کو اٹھا لیا جائے گا، لیکن جو انسانوں کے سینوں میں ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا، ایک رات ایسی آئے گی کہ لوگوں کو قرآن کا علم ہوگا لیکن اگلے دن انہیں اس کا علم نہیں ہوگا۔ وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھنا بھول چکے ہوں گے اور زمانہ جاہلیت کی باتوں اور اشعار میں مبتلا ہو جائیں گے، اور یہ وہ وقت ہوگا جب قیامت آ جائے گی۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی، اگر ہم چاہیں تو جس قدر آپ پر وحی بھیجی سلب کر لیں، پھر اس کو واپس لانے کے لیے آپ کو ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ ملے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام پرانا ہو کر مٹنے کے قریب ہو جائے گا، یہاں تک کہ کسی کو بھی نماز، روزہ، قربانی اور صدقہ وغیرہ کے متعلق کسی قسم کا علم نہ رہے گا، اور اللہ کی کتاب ایک ہی رات میں ایسی غائب ہو جائے گی کہ زمین میں اس کی ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی، اور انسانوں کے کچھ قبائل یا گروہ ایسے رہ جائیں گے کہ ان میں بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں کہیں گی، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہ کلمہ پڑھتے سنا تھا، لا الہ الا اللہ، اس لیے ہم بھی یہ کلمہ کہتے ہیں۔ حضرت حذیفہ کے شاگرد صلہ نے عرض کیا، لا الہ الا اللہ سے انہیں کیا فائدہ ہوگا جب انہیں نماز کا علم ہے اور نہ روزے کا، نہ قربانی کا، اور نہ ہی صدقے کا، نہ ان سب کے متعلق چیزوں کا کوئی علم نہیں۔ اس پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ انہوں نے دوبارہ عرض کیا، کیا حذیفہ؟ منہ پھیرتے رہے۔ حضرت تیسری مرتبہ ان کی طرف توجہ ہوئے اور فرمایا، اے صلہ، لا الہ الا اللہ انہیں دوزخ سے نجات دلائے گا۔ 3 بار یہی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اور جب قیامت کا وعدہ پورا کرنے کا وقت قریب الواقع ہو جائے تو اس وقت ہم لوگوں کی عبرت کے لیے زمین سے ایک عجیب و غریب جانور نکالیں گے جو لوگوں سے باتیں کریں گے اور کہیں گے کہ اب قیامت قریب آ گئی ہے۔ جس روز آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا اس دن یا اگلے دن یہ عجیب الخلقت جانور زمین سے نکلے گا۔ مکہ مکرمہ کا ایک پہاڑ جس کو کوہ صفا کہتے ہیں وہ پھٹے گا، اس میں سے ایک عجیب الخلقت جانور نکلے گا اور لوگوں سے کلام کرے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت صالح علیہ السلام کی ناقۃ اللہ کو پتھر سے نکالا تھا، اسی طرح اپنی قدرت سے قیامت کے قریب زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا اور قیامت کی خبر دے گا۔ مومنوں کے چہروں پر ایک نورانی نشان لگائے گا جس سے مومنین کے چہرے روشن ہو جائیں گے، اور کافروں کی آنکھوں کے درمیان ایک مہر لگائے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ جانور آخری زمانے میں نکلے گا جبکہ لوگوں میں فساد برپا ہو چکا ہوگا اور لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات ترک کر چکے ہوں گے اور دین حق کو بدل چکے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالے گا۔ کہا گیا ہے کہ وہ مکہ سے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ کہیں اور سے نکلے گا اور اس معاملے پر باتیں کرے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ بیان کیا گیا ہے
کہ ان کے ساتھ باتیں کرے گا، یعنی لوگوں سے مخاطب ہوگا اور ان سے یہ کہے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے، تو اس قول میں نظر ہے جو کہ کسی پر مخفی نہیں۔ صحیح البخاری مسلم سے روایت ہے کہ حبشہ والوں کی جب حکومت آئے گی تو وہ خانہ کعبہ کو گرا دیں گے اور حج موقوف ہو جائے گا۔ اس وقت قرآن مجید فرقان حمید دلوں، زبانوں اور کاغذوں سے اٹھا لیا جائے گا۔ خدا ترسی، حق شناسی، خوف آخرت لوگوں کے دلوں سے ختم ہو جائے گا۔ شرم و حیا جاتی رہے گی۔ لوگ راستوں پر گدھوں اور کتوں کی طرح زنا کریں گے۔ اس وقت حکام کا ظلم اور ان کی جہالت، رعایا کی ایک دوسرے پر دست درازی بڑھ جائے گی۔ پھر دیہات ویران ہو جائیں گے، بڑے بڑے قصبے گاؤں کی طرح اور بڑے بڑے شہر معمولی قصبوں کی طرح ہو جائیں گے۔ قحط، وبا اور غارت گری کی آفتیں ایک کے بعد ایک نازل ہوں گی۔ اس وقت میں جسمانی تعلق بہت زیادہ قائم ہو جائے گا اور اس کے مقابلے میں اولاد پیدا ہونے کی شرح انتہائی کم ہوگی۔ جہالت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ کوئی شخص اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، یعنی کسی شخص کی زبان پر اللہ کا لفظ ہی نہیں ہوگا۔ پوری دنیا میں فتنے بڑھ جائیں گے، جس کے بعد بہت سے لوگ آفتوں سے تنگ آ کر لوگ اپنے اہل و عیال کے ساتھ شام کی طرف چلنے لگیں گے۔ اس دوران جنوب سے ایک آگ نمودار ہوگی اور لوگوں کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ لوگ اس آگ سے خوف کھا کر بے تحاشا بھاگیں گے۔ بھاگنے والے لوگ دوپہر کو تھک جائیں گے اور اپنی عاجزی کا اظہار کر دیں گے، تو یہ آگ ٹھہر جائے گی، جس کے بعد یہ لوگ آرام کریں گے۔ صبح ہوتے ہی آگ پھر ان لوگوں کا پیچھا کرے گی، انسان اس سے بھاگیں گے۔ یہ آگ اس طرح پیچھا کرتے کرتے ملک شام تک پہنچا دے گی اور پھر غائب ہو جائے گی۔ جب آگ غائب ہو گئی تو بعض لوگ اپنے اپنے وطن کی طرف واپس لوٹ جائیں گے، لیکن بہت سے لوگ شام میں ہی موجود رہیں گے۔ اس کے بعد لوگ 3 یا 4 سال تک غفلت میں پڑے رہیں گے اور دنیاوی نعمتیں، دولت اور شہوت رانی بکثرت ہو جائے گی۔ اس دوران جمعہ کے روز 10ویں محرم کو سور پھونکا جائے گا اور یہ ایک باریک اور لمبی آواز ہوگی جو ہر طرف کے لوگوں کو یکساں سنائی دے گی، اور لوگ حیران ہوں گے کہ یہ کیسی ہے۔ آہستہ آہستہ سور کی آواز بجلی کی طرح کڑک، سخت اور اونچی ہو جائے گی۔ اس شدید آواز سے انسان بے قرار ہو جائیں گے۔ جب سور کی آواز پوری طرح سخت ہو جائے گی تو لوگ ہیبت کی وجہ سے مرنا شروع ہو جائیں گے۔ زمین میں زلزلہ آ جائے گا اور اس کے خوف سے لوگ گھروں کو چھوڑ کر میدانوں میں بھاگ کھڑے ہوں گے۔ زمین جگہ جگہ سے پھٹ جائے گی، سمندر ابل کر کرب و جوار کی بستیوں پر چڑھ جائیں گے، وحشی جانور انسانوں کی طرف بڑھیں گے، آگ بجھ جائے گی، بلند و بالا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تیز ہوا کے چلنے سے ریت کی طرح اڑتے پھریں گے، گرد و غبار کے اٹھنے اور آندھیوں کے آنے کی وجہ سے پوری دنیا تاریک لگنے لگے گی۔ اسی طرح سور کی آواز مزید سخت ہو جائے گی، حتیٰ کہ اس کے ہولناک ہونے پر آسمان بھی پھٹ جائے گا اور ستارے ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ سور کی آواز سے سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے تو ملک الموت شیاطین کی روح قبض کرنے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ یہ ملعون چاروں طرف دوڑتا پھرے گا۔